الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے قابل احترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، آج کی اس مجلس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ میرا جسم میری مرضی۔ یہ جو تماشا چل رہا ہے اس کا کچھ پس منظر اور اس کی کچھ حالات کشی کی جائے گی اور اس کے مطابق کچھ بات ذکر کی جائے گی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، یا ہمارا قول میرا جسم میری مرضی وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو عورتیں یہ نعرہ لگاتی ہیں نا، سب سے پہلے وہ دین سے دور ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہے، اور اپنی جو پہچان کرواتی ہیں مسلم کے نام سے، مسلم کے نام پر دھبا ہے۔ ایک عورت جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتی ہے، اور جب ان کی بڑوں کی بات کی جاتی ہے تو وہ رد کر دیتی ہے کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کا کوئی ٹائٹل نہیں ہے، وہ ہمارے آئیڈیل ہے ہی نہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا، ان کے قصے اور ان کی زندگی کو سامنے رکھتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ پرانے زمانے کے لوگ تھے، آج نئی جنریشن ہے، نئے لوگ ہیں، نئے حالات ہیں۔ یہ سب سے بڑا جو بے وقوفانہ جو سوال کرتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، بتاؤ ان سے کہ آپ نے کتنے پیسے لیے؟ شرم نہیں آتی؟ مغربی تہذیب وہ یہاں لاگو کرنا چاہتی ہے، وہ اس لیے کہ وہ کچھ اماؤنٹ یہاں بھیجتی ہیں تاکہ ہم ان کا پرچار کریں۔ ان کا خاندانی نظام تو تباہ ہے، ہم اپنے خاندانی نظام کو تباہ کریں۔ اللہ نے جو رسول نے جو باتیں بتائی ہیں ان کو چھوڑ کر جو نظم و ضبط چل رہا ہے خاندان کا، ان سے پوچھو کہ ان کا بھائی کون ہے، ان کا باپ کون ہے۔ مغرب میں جا کر پوچھو، امریکہ، لندن، یورپ، پیرس، جو ان کی باتیں کرتے ہو اور ان کے دم سے جو ہے چمٹے ہوئے ہو، اور جو وہ چاہتے ہیں کہ بس ان سے جو ان کی کچھ حالات دے کر، وہاں ان کی پیٹ پھٹ گئی تو یہاں پیٹ پھاڑ کے چل رہے ہیں، وہاں ان کی شرٹ پھٹ گئی تو یہاں شرٹ پھاڑ کے چل رہے ہیں کہ یہ فیشن ہو گیا۔ یہ فیشن کہاں سے آیا؟ سب چیزیں وہاں سے ہم وصول کرتے ہیں۔ ہماری گھر میں بہنیں ہیں، گھر والیاں ہیں، ہمارا ایک نظام ہے، نظم و ضبط ہے، اس کو جو ہے نا یہی عورتیں خراب کرتی ہیں۔ اللہ کا واضح اعلان ہے کہ جو جسم پر جو چیزیں چل رہی ہیں، سانس چل رہا ہے، آنکھیں ٹمٹما رہی ہیں، ہاتھ پکڑ رہے ہیں، دماغ سوچ رہا ہے، دل اس میں گردش کر رہا ہے، اور سارے اعضاء جو چل رہے ہیں یہ اللہ کے اذن سے اور ارادے سے چل رہے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ کی مرضی ہے تو آپ بوڑھا ہونے سے رک جاؤ نا، کیوں بوڑھی ہوتے ہو؟ بوڑھی کیوں ہوتی ہو؟ اور جب آپ کے بالوں میں سفیدی کیوں آ رہی ہے؟ آپ جب اپنی مرضی کے مالک ہیں تو سفیدی کیوں آ رہی ہے؟ تو کہو رک جائے نا، اور کہو کہ بینائی جو تیز چل رہی تھی، دیکھنا اچھا چل رہا تھا، ایک دم سے جو ہے ہماری نظر کمزور کیوں ہو گئی؟ ہماری پیٹھ میں اتنی طاقت تھی، چل پھر رہی تھی اور خر مستیاں کر رہی تھی اور سب کچھ کر رہی تھی، تو آج وہ زمانہ آ گیا کہ ہماری پیٹھ میں جھکاؤ کیوں آ گیا؟ ہماری چمڑی جس پر ہمیں ناز تھا، ایسی بہترین چمڑی لوگ فرفتہ ہو جاتے تھے اور ہم لوگوں کو جال میں پھنسایا کرتی تھی، آج وہ زمانہ آ گیا کہ ہماری جو چمڑی ہے وہ بالکل ڈھیلی ڈھالی بن چکی۔ تو کیوں ہو رہی ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے بس میں ہے ہی نہیں، جسم اسی کا، مرضی اسی کی ہے۔ ہم نہیں تھے، لایا کون؟ ہم خود اپنے آپ سے آئے نہیں، آئے نا، اسی نے بھیجا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی نے مٹی سے جو ہے پیدا کیا ہے، مٹی میں ہی لوٹائے گا اور پھر مٹی سے ہی اٹھائے گا۔ خود قرآن شریف میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ باقی رہی بات ہمیں آزادی چاہیے، برابری کے حقوق چاہیے، کیا اسلام نے نہیں دیے؟ کیا اسلام نے دیے ہی نہیں؟ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو رحم و کرم کیا ہے
اس امت پر عورتوں پر پہلے کیا ہوتا تھا, زندہ درگور کر دیتے تھے, حیض آتا تھا ان کو جو ہے نا باڑوں میں ڈال دیتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا سونا, وہ ایسی نفرت کرتے تھے ان سے. یہ تعلیمات کس نے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حیض کی حالت میں بیٹھ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ بیوی کو بیٹھا سکتے ہو, کھا بھی سکتے ہو, ان کے ساتھ بوس و کنار بھی کر سکتے ہو, ان کو چوم بھی سکتے ہو. پہلے کیا ہوتا تھا, ان کو باڑوں میں جا کے جانوروں کے ساتھ باندھ دیتے تھے. یہ کس نے حقوق دی ہے؟ مر جاتا ہے میاں, مر جاتا ہے تو اس کا حصہ ڈالا گیا عورت کا, اور بچی پیدا ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 بچے جس نے پرورش کی, اچھی دیکھ بھال کی, اور تو اس کی شادیاں کروائی اور بلوغت کو وہ پہنچ گئی, تو جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا, اس طرح. یہ مقام کس نے دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا نا. اس کو بھول گئے. پہلے جا کے اگر عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیے جاؤ, اور جاہلیت کا زمانہ جو چل کر یہاں تک آپ پہنچے ہیں, وہ زمانہ دیکھو پہلے. عورتوں کے ساتھ کیا حشر نشر ہوتا تھا. یہ سارا امریکہ جو انگریز گورے کہتے ہیں, بس اسی کے مطابق ڈول ٹپاکی ہو رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی. یہ سب کچھ یہی ہے کہ وہاں سے پیسہ آ رہا ہے, سب کچھ کھا رہے پی رہے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں, اور کچھ نہیں ہے. خدا کا خوف کرو, اپنی ماں بہنوں کی عزت کرو, اور پاکستان پر رحم کھاؤ, اور خود بھی اچھی طریقے سے زندگی گزارو, اپنے خاندان کی حفاظت کرو, اور دوسروں پر رحم کھاتے ہوئے زندگی کو آسان بناؤ, مشکل نہ بناؤ. مرد و عورت برابر نہیں چل سکتے, برابری کے حقوق نہیں چل سکتے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں, جب تک ان میں سے ایک کو جھکا نہ لیا جائے تب تک وہ کام نہیں چلے گا. برابر کیسے ہوں گے مجھے یہ بتاؤ. عورت کے اندر احساسات وہ اپنے ہیں, اس کی سوچ اپنی ہے. مرد کے احساسات اپنے ہیں, اس کی سوچ اپنی ہے. برابر نہیں چل سکتے. کسی کو کم ہونا پڑے گا, کبھی اس کو کم ہونا پڑے گا تو کبھی اس کو کم ہونا پڑے گا. میاں بیوی میں سے دونوں اپنی بات کو رکھ رکھاؤ میں رکھیں گے تبھی چل پائیں گے. یہ نہ کہیں کہ برابری, جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ عورت کو برابر کا حصہ ملنا چاہیے, تو جو کام ہارڈ کام ہے نا جو مرد کرتے ہیں, جا کے وہ عورتوں سے بھی کروائیں تاکہ برابر ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین پر چلنے والا بنائے, اور فحاشی اور ریانی اور جو اپنی زندگی کو تباہ کر چکی ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.